یہ ہندوستان کے بادشاہوں میں اور ان کے غلاموں میں ایک مشہور جوڑی ہے، محمود و ایاز۔ محمود بادشاہ تھا، ایاز غلام تھا۔ تو کئی قصے ان کے مشہور ہیں۔ وہاں رکھنا ہے، وہاں گلاس نہیں ہے اور ہاں بس۔ تو ایک قصہ یہ کہا جاتا ہے، یہ تو بات معروف ہے کہ محمود بادشاہ اپنے غلام ایاز سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ تو جو دوسرے درباری تھے، جو غلام نہیں تھے، بڑے جاگیروں والے تھے، اور معاشرے میں عمومی طور سے جو باعزت مقام ہوتے ہیں وہ ان کو حاصل تھے، تو وہ ہمیشہ برائی کرتے رہتے تھے، اس کے خلاف کان بھرتے رہتے تھے بادشاہ کے۔ تو ایک دفعہ بادشاہ نے آزمائشی طور پر ایک بڑا ہیرا اپنے خزانے سے منگوایا اور ایک ہتھوڑا منگوایا، اور باری باری ہر ایک درباری کے ہاتھ میں دیا کہ اس ہیرے کو توڑ ڈالو۔ پہلے درباری جو تھے ان کے ہاتھ میں آیا، بادشاہ کی پوری بات سنی انہوں نے، اسے بادشاہ کی طرف دیکھتے رہے اور سمجھ نہیں آئی ان کو، اور انہوں نے ہتھوڑا چھوڑ دیا کہ نہیں بادشاہ سلامت، مجھے معلوم ہے آپ میرا امتحان لے رہے ہیں، اتنی عقل تو مجھے ہے کہ اتنا قیمتی ہیرا اس کو میں توڑ دوں؟ نہیں، مجھے معلوم ہے آپ امتحان لے رہے ہیں میرا، میں نہیں توڑتا۔ دوسرے سے، تیسرے سے، چوتھے سے، سب سے ہوا، اور ہر آدمی ہمارے جیسا ظاہر پرست وہ یہی کہہ کر چھوڑتا رہا کہ نہیں آپ امتحان لے رہے ہیں، ہم بیوقوف نہیں۔ سب سے آخر میں ایاز کے ہاتھ میں دیا گیا، اور ایاز نے خوب جوش سے وہ ہتھوڑا ہیرے پر مار کر ہیرا توڑ دیا۔ سارے دیکھا بادشاہ، ہم تو کہتے تھے کہ یہ بیوقوف آدمی ہے، اس کو اتنی سمجھ نہیں کہ آپ امتحان لے رہے ہیں اس کا، کیا اس کی ہیرے کی قیمت ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہم اس کو توڑ دیتے ایسے ہی؟ بادشاہ نے کہا ایاز تم بتاؤ، یہ تو اتنے سارے عقل مند بیٹھے ہیں، انہوں نے نہیں توڑا، تم نے توڑ دیا، اتنے بیوقوف ہو؟ تو ایاز نے کہا عقل مند اور بیوقوف تو میں نہیں جانتا، میں تو صرف ایک بات جانتا۔ یہ مثنوی میں مولانا روم رحمۃ اللہ نے یہ پورے قصے کو لکھا ہے۔ اور یہ لکھا کہ وہ کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، بات یہ ہے میرے پاس صرف دو راستے تھے، آپ نے حکم دیا ہیرا توڑ دو، اب دو راستہ ہے میرے پاس، ایک یہ کہ میں ہیرا چھوڑ دوں، ہیرا نہ توڑوں، آپ کا حکم توڑ دوں، اور ایک یہ کہ آپ کا حکم ٹوٹ، یا ہیرا توڑوں یا آپ کا حکم توڑوں، لیکن میرے نزدیک آپ کا حکم زیادہ قیمتی تھا، اس لیے میں نے ہیرا توڑ دیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ دیکھو، یہ ہے عشق، یہ ہے محبت، یہ ہے تعلق، جس میں آدمی چونکہ چنانچہ اگر مگر نہیں کرتا، وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ میرے محبوب کا حکم کیا ہے۔ کہیں حکایتوں میں یہ بھی لکھا ہے، صرف سمجھانے کے لیے یہ چیزیں باتیں اور کچھ نہیں، کاش سمجھ میں آ جائے۔ کئی حکایتوں میں یہ بھی لکھا کہ جب لیلا کے بہت سے عاشق آ گئے تو لیلا نے کہا کہ یہ چھری پیالہ لے جاؤ اور کہو لیلا کو تمہارے جسم کی ایک بوٹی چاہیے۔ اب کیا کہتے ہیں حکایت والے
کہ سب نے انکار کیا، اور مجنو جو تھا نا، جو اصل دیوانہ تھا، اس نے کہا کیا لیلا نے بتایا کہاں کی بوٹی؟ کہ نہیں۔ تو پھر ہر جگہ کی ایک ایک بوٹی اڑا لو، پیش کر دو، جانے اس کو کون سی بوٹی درکار ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ ہاں، اللہ کے نام پہ جان دینی ہے۔ جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر۔ پھر کیا ہوگا ہمیں کیا ہے؟ جو محبوب نے کہا وہ پورا ہو جائے۔ کیسے ہو جائے؟ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اور ہم کہاں تھے؟ عقل تھی محو تماشائے لبے بام، ابھی وہ ابھی وہ آگ کے کنارے پہ کھڑے ہوئے ہو کے تماشا دیکھ رہی تھی، ہو کیا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو اپنے عمل سے، بعضوں نے اپنے قول سے بھی، لیکن ہم نے اپنے بچوں کو اپنے عمل سے صرف دنیا کی محبت سکھائی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں سکھائی ہے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ہم نے ان کو دنیا کا اتنا عقل مند بنا دیا کہ ان کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا جا سکتا ہے۔ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ جانور اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے نام پر قربان کیا جا رہا ہوں۔ ہے قربان جائیے حضرات صحابہ کے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، سب کے سب جان دینے والے۔ اشارہ، صرف اشارہ، بس اشارہ کافی ہے۔ بدر کے موقع پر صحابہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ یہ معاملہ ہے۔ ہم تو نکلے تھے ایسے ہی، تجارتی قافلہ ہے، اس تجارتی قافلے میں کون سے فوجی ہوں گے؟ دو چار محافظ قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس قافلے کو پکڑو۔ آج وہاں اعتراض کرتے ہیں اور خود یہ کام کرتے ہیں۔ پتہ ہے نا آپ کو، یہ جتنے لوگ جو بولے اس کے خلاف، کہتے ہیں اس کے خلاف معاشی پابندی عائد۔ یہ کیا ہے معاشی پابندی بھائی؟ معاش سے تنگ کر دینا، کسی کو مجبور کرنے کے لیے۔ اس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ انہیں قریش کی معاش پر ایک جھپٹا مارنا تھا۔ سبحان اللہ، جو تم کو 1400 سال کے بعد سوجھ رہی ہے، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ داؤ اس وقت پتا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس پر کرنا۔ اب کیا ہوا؟ وہ تو بچ کر نکل گئے واپس ادھر۔ اب معلوم ہوا کہ نو وہ تو واپس نکل گئے، اور اب وہ لاؤ لشکر لے کر آ رہے ہیں حملے کے لیے۔ اب آپ سے ہم پوچھے بھائی تمہاری کیا رائے ہے؟ ایک رائے دیتا ہے، دوسرا رائے دیتا ہے، ایک ایک کھڑے ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول آپ کے ساتھ ہیں، آپ فیصلہ کیجئے، اللہ کے رسول ساتھ ہیں۔ ایک کھڑا ہوا، دوسرا۔ لیکن مورخین نے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے جو کھڑا ہو رہا تھا وہ کون تھا؟ وہ مکی تھا، مہاجر، وہاں سے آئے ہوئے۔ پھر ایک نے سمجھ لیا انصار میں سے، او ہو یہ تو ہمارا انتظار ہو رہا ہے۔ کھڑے ہوئے، غالباً سعد بن معاذ تھے، غالباً اس وقت مجھے نام ذہن میں نہیں۔ کھڑے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے آپ کو آپ کا ایک تیر سمجھتے ہیں، کمان میں لگائیے اور جدھر چاہے ہمیں پھینک دیجیے۔ اس پر بدر کی لڑائی کا فیصلہ ہو گیا۔ سوچو، یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان، وہ دن جب دو جماعتوں کو آمنا سامنا کرنا پڑا، یوم الفرقان، قرآن کرے، وہ فرق ہو گیا۔ یہ ہیں اسلحے والے اور یہ ہیں اللہ والے۔ ان کے پاس خوب اسلحہ ہے، ان کے پاس اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہ اپنا اسلحہ تیز کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ ساری رات اللہ سے مانگتے ہیں۔ مانگنے کا جوش کیسا ہے؟ یوں ہاتھ، اے اللہ اے اللہ اے اللہ، یہ ہاتھ اٹھے جا رہے ہیں۔ سیرت والے لکھتے ہیں، جو علماء جنہوں نے حضرت رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو نقل کیا ہے، فرماتے ہیں حضرت ابوبکر تو آتے ہیں اندر جگہ دیکھنے کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیفیت ہے، تو دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا اللہ سے مانگ رہے ہیں، یہاں تک کہ جو کمر کندھے پر چادر رکھی ہوئی تھی، جیسے چادر پہنتا ہے آدمی، چادر رکھی تو چادر نیچے گری ہوئی ہے۔
نہ چادر گری ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہاتھ اٹھا کر یہاں تک لے گئے. تو میرے دوستو اصل ہم نے تو وہی کیا ہے نا جو ہم آج جو کاٹ رہے ہیں. ہم نے اپنے بچوں کو سوائے دنیا داری کے، دنیا کی محبت کے، یقیناً ہم نے دنیا کی محبت کو ان کے سامنے بیٹھ کر بیان نہیں کیا ہے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ بچوں دنیا سے محبت کرو، بڑے مزے کی چیز ہے. ہم نے اپنے عمل سے ان کو دکھایا ہے کہ دنیا پہ مر مٹو. بیٹا تمہاری شکل ایک ہفتے سے نہیں دیکھی. کیوں نہیں دیکھی؟ اس لیے کہ ہم تو صبح صبح جب آپ سوئے ہوتے ہیں تو ہم کالج اسکول یونیورسٹی چلے جاتے ہیں. کالج یونیورسٹی اسکول بڑی بڑی بات ہے بھائی. اب نہیں پڑھیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ اللہ تو روزی دینے محتاج ہے ہماری ڈگری کا. لہذا ہم چلے جاتے ہیں. پھر جب ہم آتے ہیں تو آپ دفتر میں ہوتے ہیں، جب ہم سو جاتے ہیں تو پھر آپ گھر آتے ہیں. آپ کماتے ہیں، آپ کمائیں گے نہیں تو ہم کھائیں کہاں سے؟ ہمارے اللہ میں تو آپ ہی. ریونڈ کے ممبر پہ ایک بہت موٹے صاحب تھے، کراچی کے تھے، بہت اچھا تعلق تھا ہمارا. بیٹھے بیان کر رہے تھے، میں نے چونکہ وہاں ان سے یہ بات سنی. کہنے لگے بھائیو، ذرا ہنسی مذاق والے آدمی تھے، بھائیو دیکھو اللہ رازق ہے. اگر ابا کھلاتے تو جب ابا کا جنازہ ہوتا تو پیچھے پیچھے 4 جنازے اور جا رہے ہوتے کہ کھلانا والا تو مر گیا، لہذا بھی مر گئے. اور پھر خود کہنے لگے میرے ابا کا انتقال میرے بچپن میں ہوا تھا، دیکھو میں اتنا موٹا تازہ بیٹھا ہوں. مذاقی انداز تھا ان کا. ہم نے ان کو تقریر ترغیب نہیں دی ہے اپنی اولادوں کو. اور پھر ایک بات اور کہہ دوں، ہے گستاخی کی، ہمارے والدین نے بھی ہمیں تقریر نہیں کی تھی، اپنے عمل سے یہ ہمیں دکھلایا تھا کہ بیٹا دنیا بنا لو، موقع ہے. بابر بعیش کوش کہ عالم دوبار نیست. بابر عیش میں گزار لو، باقی زندگی دوبارہ نہیں ملے گی. یہ ہمارے والدین کا ہمیں سبق تھا اور ہماری طرف سے ہمارے بچوں کو یہ سبق ہے. ہم نے عشق سکھایا ہوتا اللہ کا، مر مٹو اللہ پر. یہ 70 صحابہ جو احد میں جان دے رہے ہیں، کس پر جان دے رہے ہیں؟ گردنیں کٹوائی ہیں اللہ کے نام پر. ہم نے اپنے بچوں کو یہی سبق دیا ہے، اپنی زندگی کا عملی سبق یہ دیا ہے. کماؤ کماؤ کماؤ، یہی زندگی ہے. کماؤ اور کمانے کے بعد اڑاؤ اڑاؤ اڑاؤ، یہ زندگی ہے. کل پوچھا جائے گا کمایا کیسے تھا، اور کل یہ بھی پوچھا جائے گا کہ اڑایا کیسے تھا. اللہ ہم سب کی عافیت کے ساتھ حفاظت فرمائے. یہ چند مواقع ہوتے ہیں جن پر اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہیے. یہ موقع ہے قربانی کا موقع، اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہیے. زندگی میں قربانی کتنی ہے؟ زندگی میں اللہ کے لیے قربانی کا نظام کیا ہے؟ بعض وہ لوگ ہیں روز مرتے ہیں. یہ جو میں نے نماز جمعے سے پہلے بات کی، چونکہ جمعہ میں ایک مجمع ہوتا ہے جس کا خیال پتہ نہیں کیا ہوتا ہوگا. آپ حضرات چونکہ اسی خیال سے بیٹھتے ہیں، اس لیے آپ کے سامنے مجھے وہ باتیں یاد آتی ہیں جو عمومی طور پر یاد نہیں آتی. لکھا ہے حضرت تھانوی رحمت نے پوچھ لیا، ارے بھائی موری صاحب یہ تو بتاؤ اخلاص سے بڑا بھی کوئی دین کا درجہ ہے؟ تو شیخ ہم کیا بتائیں، ہمیں آپ بتلائیے کہ اخلاص سے بڑا. ہم تو سمجھتے ہیں کہ اخلاص بہت اونچی چیز ہے، اخلاص حاصل ہو گیا مزے آ گئے. کہاں، اخلاص سے آگے ایک اور درجہ بھی ہے. کون سا درجہ ہے؟ فرمایا وہ درجہ ہے تسلیم و رضا کا. اے اللہ جو تو کر رہا ہے ہم اس پر راضی ہیں. تسلیم و رضا، اللہ سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. اللہ بس جو تو چاہے ہم اس پر راضی ہیں. اور اسی لیے یہ شعر جو کبھی کبھی میں پہلے بھی پڑھتا رہا ہوں، کشتگانے خنجر تسلیم راہ، کشتگان زخمی، کس سے زخمی ہوئے؟ خنجر تسلیم سے. دل تو چاہ رہا تھا کہ آج فلانا کام کرتے، لیکن نہیں، مجھے پتا ہے. کسی کی بات کرتا ہوں کہ جی وہ بڑے قریبی رشتے دار ہیں، ان کے یہاں منگنی ہے. میں کہا آپ خود سوچ لو جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. کہ ہاں شرعی طور پر تو اس کی نہ کوئی حیثیت ہے نہ کچھ. اور کیا کہ وہ کینیڈا جا رہے ہیں تو اس لیے وہاں تصویریں بھی بنیں گی. میں کہا خود سوچ لو.
جی چاہ رہا ہے، قریبی رشتے دار ہیں، مگر اپنی اس خواہش کو توڑ رہے. کشتگان خنجر تسلیم را، یہ خنجر تسلیم سے اس سے ذبح ہو رہے ہیں. تو یہ آدمی ایک دفعہ ذبح نہیں ہوتا 10 محرم کو، 10 ذی الحجہ کو، یہ آدمی روز روز ذبح ہوتا ہے، دن میں کئی مرتبہ ذبح ہوتا ہے. ایک مرتبہ موت نہیں آتی، تو کئی مرتبہ موت آتی. کشتگان خنجر تسلیم را، ہر زماں از غیب جانے دیگر است. ہر وقت میں، ابھی مرا، غیب سے اس کو دوسری جان مل جاتی ہے، پھر یہ تندرست توانا ہو جاتا ہے، پھر جان پھر نکلی، پھر دوسری جان ملتی ہے. حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا ہے، بعض لوگوں نے دوسروں کے متعلق بھی لکھا ہے. ہم نے جب کتاب میں پڑھا تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سامنے یہ شعر کسی نے پڑھا، کشتگان خنجر تسلیم را، ہر زمان از غیب جانے دیگر است. کہنے لگے پھر سے پڑھو. اس نے پھر پڑھا، کہا پھر سے پڑھو. وہ پڑھتا رہا، یہ پھر کہتے رہے، اسی پر ان کی جان نکل گئی. یہ ہے عشق جس کو میں بھی بیان کر رہا ہوں. کہاں چکھا ہے اس کا مزہ اب تک. اللہ مجھے بھی نصیب فرما دے، آپ کو بھی نصیب فرما دے، ہمارے ہر تعلق والے کو نصیب فرما دے. خدا کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ کے ہاں قابلیت نہیں ہے، اللہ کے ہاں قبولیت ہے. اللہ قبول فرما لے ہمیں. دوستو بہت سوچنے کی بات ہے یہ. اس سے بات یاد آ گئی اسی شادی منگنی والے سے. میرے بھائی، جہاں تم جا رہے ہو، جہاں اپنی بیٹی کو بیاہ کر بھیج رہے ہو، جہاں اپنے بچوں کو بھیج رہے ہو، جہاں خود جانے کی تمنا ہے، معلوم ہے وہاں کیا ہے؟ کل بلکہ عید کے سارے دنوں میں مضمون مکمل کر رہا تھا، نہیں ہو رہا تھا، ابھی تک مضمون مکمل نہیں ہو، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کو میں کس پیرائے میں بیان کروں. کہ وہاں اسکولوں پر دعویٰ ہوا کہ جی چند اسکول ایسے ہیں جو حکومت کی نظر سے چھپ کر کے کچھ اسلامی تعلیمات دے رہے ہیں، جبکہ ریلیجس ایجوکیشن انٹیگرل پارٹ ہے وہاں. انگلینڈ کی بات کر رہا ہوں. ضروری ہے آر ای کا پیریڈ ہونا. کرسچن کو کرسچن کی دی جائے گی، اسلام کو مسلمان کو اسلام کی، اور فلانے کو فلاں کی. لیکن یہ دھیان رکھنا ہوگا اتنا، اور ایسا نہ ہو کہ آپ یہ بتاؤ کہ اسلام والے تو سارے جنت ہے باقی سارے جہنمی ہے. نا، یہ نہیں بتا سکتے. بس اپنی بات کرو. ہیٹ کی بات کرو گے، نفرت کی بات کرو گے تو پھر اسکول بند کر دیں گے. لہذا 2013 میں ایک خط ملا حکومت کو. دیر ہو رہی ہوگی آپ حضرات کو، لیکن بات یہ ایسی ذہن میں آ گئی جو تازہ ہے بالکل. حکومت کو خط ملا کہ جی بعض اسکول ایسے ہیں جو اس کے خلاف چل رہے ہیں اور باقاعدہ مسلمانوں کو بنیاد پرست مسلمان بنا رہے ہیں. حکومت نے جناب بالکل اعلان کر دیا، قانون بنا دیا، ہر کئی اسکول بند کر دیے. 3 سال 4 سال تک تحقیق ہوتی رہی، کچھ نہیں نکلا. جب کچھ نہیں نکلا تو جو لوگوں کو نکال دیا گیا تھا اس بنیاد پر، اور ان کو کہہ دیا گیا تھا آپ زندگی بھر کوئی ایجوکیشن کی ملازمت نہیں کر سکتے. بعضوں کے اس پہ لکھ دیا کہ زندگی بھر آپ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جس میں آپ بچے انوالو ہوں اور ان کے اوپر اثر پڑے. 4 سال کے بعد پتہ چلا کچھ نہیں ہوا. لیکن رپورٹ لکھتے ہیں کہ وہ تو نہیں پتہ چلا کہ اس طرح کی کوئی. بھائی پہلے تو یہ تحقیق کرو نا کہ خط کس نے لکھا تھا. اب تک نہیں پتہ چلا، کسی نے اس پر دھیان نہیں دیا خط کس نے لکھا ہے. اس کی بنیاد کی کچھ نہیں پتا. خط میں چونکہ 4 بات معلوم ہوتا ہے، جیسے یہودی کرتے ہیں، جیسے باطل کرتا ہے کہ ایک چیز چھوڑ دی اور اس کی بنیاد پہ فیصلے ہو گئے. نکلا کیا رپورٹ میں، جو بات سنانا چاہتا ہوں. نکلی رپورٹ میں یہ بات کہ یہ جو ہے لڑکے لڑکیوں کو ملنے سے آپس میں منع کرتے ہیں، اور وہ جو سیکس ایجوکیشن کلاس ہوتی ہے اس کو بھی انہوں نے الگ کر دیا ہے. اور انہوں نے مسجد کے ایک جگہ بنائی جہاں نماز پڑھتے ہیں، تو نماز کے لیے مجبور تو نہیں کرتے، لیکن باہر نماز کی ٹائمنگ لگائی ہوئی. اس کا مطلب ہے کہ یہ مجبور کرتے ہیں. کتنے شوق سے اپنے بچوں کو وہاں بھیج رہے ہیں. کہاں بھیج رہے ہیں؟ جہاں پتہ ہے کہ ایمان پر ضرب لگے گی، جہاں پتہ ہے آدمی کہ اسلام سے کتنا دور ہو جائے گا، لیکن بڑے شوق سے بھیج رہے ہیں. کل کلاں کو جب رب پوچھیں گے اس بچے سے، اس بچی سے، تو نے اسلام کو کیوں چھوڑا؟ کہ میری ماں یہاں تھی، میرا باپ یہاں تھا. ان سے پوچھیں کہ تو نے کیوں چھوڑا؟ کہو اصل میرے والدہ نے شادی کر کے یہاں بھیج دیا تھا، ہم کیا کریں. تو پکڑا کون گیا؟ دادا جی پکڑے گئے، نانا جی پکڑے گئے. اس کا کوئی خیال نہیں ہے. یہ چند مواقع ہیں، اپنی اس خواہش کو قربان کرو. یہاں بھی زندگی گزرے گی،
کتنے لوگ ہیں یہاں سے یہ سوچ کر کے کہ جی بہت غیر یقینی صورتحال ہے، کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، کوئی سیفٹی نہیں ہے، وہاں گئے کسی کالے نے پکڑ کے وہاں ختم کر دیا، کہاں گئی آپ کی سیفٹی؟ اللہ پاک حافظ کے ساتھ اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ دوستو بات صرف اتنی ہے، کوشش کرو، ہم اس کے مکلف ہیں، ہم کوشش کریں، کم از کم دل میں ایک چراغ تو جلے نا کہ ہمیں بھی اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اور اس کے لیے اللہ والوں کی مجلسوں کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہم ربنا مترحمنا لنکن وخاسرا ربنا تقبل منا آتنا فی الدنیا حسنة وعافاة دائمة في الدين والآخرة بحلالك عن حرامك وأغننا وأسلم الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.